بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں فروخت کیا گیا تھا؟ جواب: مصر میں۔ سوال: کس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا؟ جواب: جنات کو۔ سوال: کس عمل کرنے والی لڑکی سے نکاح حرام ہے؟ جواب: زنا کرنے والی لڑکی سے جب تک توبہ نہ کر لے۔ سوال: قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے پر ہے؟ جواب: سورۃ قریش۔ سوال: قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ جواب: آیت الدین، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 282۔ سوال: قرآن مجید کی سب سے مختصر سورت کون سی ہے؟ جواب: سورۃ کوثر۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے پہلے کس چیز کی قسم کھائی گئی ہے؟ جواب: وقت کی۔ سوال: قرآن مجید انسانوں کے علاوہ کن مخلوق کے لیے بھی نازل ہوا؟ جواب: جنات کے لیے۔ سوال: قرآن مجید کا نزول کتنے سالوں میں مکمل ہوا؟ جواب: 23 سال میں۔ سوال: قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جس میں کسی نبی کا ذکر نہیں آیا؟ جواب: سورۃ کوثر۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے پہلے کیا نازل ہوا اور کہاں؟ جواب: سورۃ العلق کی ابتدائی آیات غار حرا میں۔ سوال: قرآن مجید کی پہلی وحی کس چیز پر لکھی گئی؟ جواب: کھال پر۔ سوال: نمازوں میں سستی کرنے والا قیامت کے دن کس شکل میں اٹھے گا؟ جواب: سور کی شکل میں۔ سوال: وہ کون سی سورت ہے جو 1/3 قرآن کے برابر ہے؟ جواب: سورۃ اخلاص۔ سوال: نماز کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھا جائے گا؟ جواب: جی ہاں۔ سوال: کون سی نماز پڑھنے والے کو بغیر حساب کتاب کے جنت کی بشارت ہے؟ جواب: تہجد کی نماز۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جس سے رزق میں برکت ہوتی ہے؟ جواب: ظہر کی نماز۔ سوال: کس طرح نماز پڑھنے والا موت کی تکلیف سے بچا رہتا ہے؟ جواب: جو لمبا قیام کرتا ہے۔ سوال: وہ کون سی حالت ہے جس پر شیطان دھاوا بولتا ہے؟ جواب: نماز کی حالت میں۔ سوال: کس عمل سے عمر میں برکت ہوتی ہے؟ جواب: صلہ رحمی سے۔ سوال: کون سا عمل گناہوں کو برف کی طرح پگھلا دیتا ہے؟ جواب: اچھے اخلاق۔ سوال: کون سا عمل کرنے سے موت کا حکم واپس ہو سکتا ہے؟ جواب: صدقہ دینے سے۔ سوال: کس چیز کی وجہ سے انسان جہنم میں جاتا ہے؟ جواب: زبان یعنی بری باتوں کی وجہ سے۔ سوال: کون سا گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے؟ جواب: ظلم۔ سوال: قیامت کے دن سب سے زیادہ وزنی چیز کیا ہوگی؟ جواب: نیک اعمال۔ سوال: قرآن میں کس گناہ کو ظلم عظیم کہا گیا ہے؟ جواب: شرک کو۔ سوال: قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھنے والا کون ہوگا؟ جواب: غیبت کرنے والا۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے؟ جواب: جو تکلیف اللہ کی رضا کے لیے برداشت کی جائے۔ سوال: کس خاتون کے گھر پر فرشتے خادم تھے؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر۔ سوال: آپس کی دشمنی ختم کرنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ جواب: ہدیہ دینا۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا تھا؟ جواب: اسد اللہ۔ سوال: سیف الاسلام کا لقب کس صحابی کو دیا گیا؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سوال: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کون سا کارنامہ ہوا؟ جواب: قرآن کو جمع کر کے باقاعدہ ترتیب دینا۔ سوال: قرآن کے پہلے حافظ کون تھے؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگرچہ حفاظ میں سب سے زیادہ مشہور صحابہ بھی شامل تھے مگر جمع قرآن میں بڑا کردار حضرت عثمان کا رہا۔ سوال: جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب: 313۔ سوال: کس جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے؟ جواب: غزوہ احد میں۔ سوال: کس غزوہ میں منجنیق کا استعمال ہوا؟
جواب غزوہ طائف میں۔ سوال، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ جواب، تہجد کی نماز۔ سوال، حج کا خطبہ کس مسجد میں دیا جاتا ہے؟ جواب، مسجد نمرہ میں۔ سوال، قرآن پاک میں سب سے بڑا ظلم کس عمل کو قرار دیا گیا ہے؟ جواب، شرک کو۔ سوال، وہ کون سا گناہ ہے جس کو چھوڑے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی؟ جواب، شرک۔ سوال، کس چیز کو یاد کرنے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے؟ جواب، غم اور پریشانی۔ سوال، کس نبی کے عصا مبارک کو جنت کی لاٹھی کہا گیا ہے؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو۔ سوال، کس انسان کو صدقہ دینے سے زیادہ ثواب ملتا ہے؟ جواب، رشتہ دار کو صدقہ دینے میں دوہرا ثواب ہے، ایک صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ سوال، کون سا عمل کرنے والی لڑکی جنات کو زیادہ پسند آتی ہے؟ جواب، بے پردہ اور ناپاک رہنے والی لڑکیاں۔ سوال، کیا غیر مرد کا عورت کی آواز سننا حرام ہے؟ جواب، اگر عورت نازک اور نرم لہجے میں فتنے کا باعث بن کر بولے تو ناجائز ہے، ورنہ پردے میں رہ کر جائز ہے۔ سوال، وہ کون سا پتھر ہے جو آگ میں بھی گرم نہیں ہوتا؟ جواب، حجر اسود۔ سوال، اس درخت کا نام بتائیے جو آگ سے پیدا ہوتا ہے۔ جواب، درخت زقوم، جہنم کا درخت۔ سوال، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جہیز میں کیا چیز شامل تھی؟ جواب، ایک پلنگ، ایک بستر، ایک چادر، 2 چکیاں اور ایک مشکیزہ۔ سوال، قرآن پاک کی تلاوت پر کیا اجر ملتا ہے؟ جواب، ہر حرف پر 10 نیکیاں۔ سوال، دجال کی خاص نشانیاں کیا ہوں گی؟ جواب، ایک آنکھ ہوگی، کانا ہوگا اور پیشانی پر کافر لکھا ہوگا۔ سوال، مرتے وقت کون سی سورت پڑھنے کا حکم ہے؟ جواب، سورت یاسین۔ سوال، کون سی مٹی لگانے پر فرشتے دعا کرتے ہیں؟ جواب، سجدے کی مٹی۔ سوال، شادی سے پہلے لڑکی میں کیا دیکھنے کا حکم ہے؟ جواب، شرم اور حیا۔ سوال، دجال کتنے دن زمین پر رہے گا؟ جواب، 40 دن۔ سوال، فرشتے عورت سے کس وجہ سے دور ہو جاتے ہیں؟ جواب، بلا وجہ سر ننگا کرنے سے۔ سوال، کس جانور کا گوشت کھانے سے زیادہ ثواب ملتا ہے؟ جواب، قربانی کے جانور کا گوشت۔ سوال، اسلام کے کس رکن کو گناہوں کے خلاف ڈھال کہا جاتا ہے؟ جواب، روزے کو۔ سوال، کون سا موقع ہے جہاں دھوکہ دینا جائز ہے؟ جواب، جنگ کے دوران۔ سوال، حدیث کے مطابق مومن کے لیے کون سی چیز تحفہ ہے؟ جواب، موت۔ سوال، لڑکیوں میں کون سی ہڈی خوبصورتی کی علامت ہے؟ جواب، پسلی کی ہڈی۔ سوال، کیا مرنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ کسی نے اس کے لیے دعا کی ہے؟ جواب، جی ہاں، اسے بتایا جاتا ہے۔ سوال، کون سی عورت گھر میں ہو تو گھر والوں کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب، بد اخلاق عورت۔ سوال، کون سی عادت عقل کو ختم کر دیتی ہے؟ جواب، لالچ۔ سوال، بیوی کو منانے کے لیے کون سا گناہ جائز ہے؟ جواب، جھوٹ بولنا مصلحت کے لیے محدود طور پر جائز ہے۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری زوجہ کون تھیں؟ جواب، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ سوال، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ جواب، کچھ ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ باقی ہیں۔ سوال، قیامت کے دن سب سے زیادہ پریشان کون ہوگا؟ جواب، جو دوسروں کا حق کھاتا ہے۔ سوال، قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش کون ہوگا؟ جواب، جو اللہ کی رضا حاصل کرے گا۔ سوال، قیامت کے دن کتنے اعمال تولے جائیں گے؟ جواب، 3۔ سوال، کون سا فرشتہ حشر کے دن سور پھونکے گا؟ جواب، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ سوال، جنت میں کس نبی کی 3 عورتوں سے شادی ہوگی؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ بعض روایات میں ذکر ہے کہ ان کی ازواج ان کے ساتھ ہوں گی۔ سوال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہر کب اجڑا؟ جواب، 14ویں صدی ہجری میں۔
سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ کس نے اور کب کیا؟ جواب: ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 13 برس کی عمر میں کیا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر نازل ہونے والا من کیا تھا؟ جواب: شہر کی طرح میٹھی غذا۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر میں داخلے کے وقت وہاں کس خاندان کی حکومت تھی؟ جواب: ہکسوس خاندان کی۔ سوال: موسیٰ علیہ السلام کے جوتے کس کی کھال کے تھے؟ جواب: مردہ گدھے کی کھال کے۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو کتنی دور سے آئی تھی؟ جواب: 80 میل کے فاصلے سے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ثور میں کتنے دن قیام فرمایا؟ جواب: 3 دن۔ سوال: سب سے پہلے کس نبی کو جنتی لباس پہنایا جائے گا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سوال: سب سے زیادہ صبر کرنے والے نبی کون ہیں؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام۔ سوال: سب سے زیادہ عمر پانے والے نبی کون ہیں؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام۔ سوال: حکمت کی کتاب کس نبی کو عطا کی گئی؟ جواب: حضرت لقمان علیہ السلام کو۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال: کس نبی کی دعا سے دریاؤں کا پانی خون بن گیا تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے زیادہ دہرائی جانے والی آیت کون سی ہے؟ جواب: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ سوال: وہ کون سی سورت ہے جسے نماز میں نہ پڑھا جائے تو نماز نہیں ہوتی؟ جواب: سورۃ فاتحہ۔ سوال: کس عمر میں بیوی کے پاس جانا حرام ہے؟ جواب: اسلام میں بیوی کے پاس جانے کی کوئی عمر حد اس شرط پر مقرر نہیں کہ جب تک لڑکی بالغ اور نکاح کے بعد جسمانی طور پر ازواجی تعلق کے قابل ہو جائے۔ بلوغت سے پہلے اس سے ازواجی تعلق قائم کرنا شرعاً حرام ہے، اگرچہ نکاح کم عمری میں کیا گیا ہو، لیکن رخصتی اور تعلق صرف بلوغت کے بعد جائز ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 6 کے مطابق بھی بلوغت کی شرط موجود ہے۔ سوال: کون سے نام والی لڑکیاں بہت جلد امیر ہو جاتی ہیں؟ جواب: اسلام میں نام کی بنیاد پر قسمت یا دولت کا فیصلہ نہیں ہوتا، بلکہ رزق اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جیسے کہ قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ فلاں نام کی لڑکیاں جلد امیر ہوتی ہیں غیر مستند اور توہمات میں شمار ہوگا۔ سوال: گھر میں یہ جانور ہوں تو سمجھ لو کہ جادو ہو چکا ہے۔ جواب: گھر میں کسی خاص جانور جیسے چھپکلی، بلی، چوہے وغیرہ کی موجودگی کو جادو کی علامت سمجھنا عوامی قصے کہانیوں پر مبنی ہے، شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہیں۔ جادو کی علامات قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں، جیسے اچانک نفرت، بیماری یا ذہنی الجھن، مگر جانوروں کی موجودگی کو اس سے جوڑنا درست نہیں۔ سورۃ فلق، سورۃ بقرہ کی تلاوت جادو کے توڑ کے لیے مفید ہے۔ سوال: جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو کون سی بیماری آتی ہے؟ جواب: بیماری اللہ تعالیٰ کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے، محض ناراضگی کی علامت نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر آتی ہیں، پھر جو ان کے بعد افضل ہوں۔ البتہ بعض قوموں پر اللہ کی ناراضگی کے سبب عذاب کی صورت میں بیماریاں آتی رہیں، جیسے قوم لوط پر پھیلنے والی برائی کے بعد وبائیں، لیکن ہر بیماری کو اللہ کی ناراضگی کہنا درست نہیں، یہ آزمائش یا کفارہ گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ سوال: آم کے ساتھ روٹی کھانے سے کون سی بیماری دور ہو جاتی ہے؟ جواب: آم کے ساتھ روٹی کھانے کو روایتی طور پر غذائیت بخش مانا جاتا ہے، مگر اس کے ذریعے کسی خاص بیماری کے علاج کا طبی یا شرعی ثبوت نہیں۔ البتہ آم میں وٹامن سی، فائبر، اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو نظام ہاضمہ کو بہتر بناتے ہیں، کمزوری دور کرتے ہیں اور آئرن کی کمی میں مفید ہیں، مگر اسے روحانی یا مخصوص بیماری کا علاج کہنا غیر ثابت شدہ بات ہے۔ سوال: خواب میں مردہ انسان کو زندہ دیکھنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: خواب میں مردہ کو زندہ دیکھنا اکثر تعبیر علماء کے مطابق اچھی علامت سمجھی جاتی ہے،
یعنی اس مردے کے لیے خیر کی دعا یا اس کے درجات کی بلندی کی علامت ہو سکتی ہے، یا کسی پرانی بات کی دوبارہ زندہ ہونے یعنی پرانے رشتے یا مسئلے کے دوبارہ سامنے آنے کی نشانی بھی ہو سکتی ہے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ کے مطابق اگر مردہ شخص خوش حال لگے تو یہ خیر اور رحمت کی علامت ہے، اگر غمگین لگے تو صدقہ دینے کی ترغیب ہے۔